بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اس آیت کے اندر نضر بن حارث کی وہ باتیں اللہ رب العزت نے نقل کی ہے کہ جو قرآن کے بارے میں وہ کہتا تھا اور اس کی سوچ تھی قرآن کے بارے میں۔ چونکہ نضر بن حارث وہ دار الندوہ میں کفار کا جو مشورہ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس میں وہ بھی شامل تھا، تو اس نے جب قرآن میں دیکھا کہ قرآن میں پہلے لوگوں کے قصے ذکر ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وغیرہ جو قصص مذکور تھے قرآن میں، تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو قرآن میں قصے بیان ہوئے ہیں پہلے لوگوں کی، تو اس نے یہ کہا کہ یہ قرآن تو نعوذ باللہ محض پہلے لوگوں کے قصے ہیں، بس یہ تو مجھے بھی آتی ہے، یہ میں بھی بیان کر لوں گا۔ تو اس کا سوچ یہ تھا کہ یہ قرآن محض پہلے لوگوں کی جو قصے وہ بیان کرتا ہے اور وہ میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ حالانکہ قرآن نے سب سے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے چیلنج دیا پورے عالم دنیا کے کفار کو کہ آپ ایک سورت چھوٹی سی قرآن کی بھی بنا کے لاؤ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو۔ لیکن وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے آج تک، اور قیامت تک اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت کے اندر اس کی حارث بن نضر کی جو باتیں وہ اللہ رب العزت نے نقل کی ہے کہ قرآن کے حوالے سے اس کا کیا سوچ تھا۔ آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات یعنی قرآنی آیات، قالوا تو کہتے وہ قد سمعنا تحقیق سن لیا ہم نے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء اگر چاہتے ہم، لقلنا تو ہم بھی کہتے، مثل هذا اس قرآن کا مثل، یعنی یہ قرآن تو ہم نے سن لیا، اگر ہم بھی چاہیں تو اس طرح قصے تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ ان هذا نہیں ہے یہ قرآن الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتا تھا اور قرآن وہی قصے بیان کرتا ہے، تو لہٰذا یہ قصے ہم بھی بیان کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ لفظی ترجمے کی طرف۔ وَإِذَا مانا جب، تتلا مانا تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان کفار پر، آیاتنا ہماری آیات یعنی کلام پاک، قالوا تو وہ کفار کہتے ہیں، قد مانا تحقیق، سمعنا ہم نے سن لیا، سمع اسم کا مانا ہوتا ہے سننا، لو نشاء لو مانا اگر، نشاء مانا ہم چاہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو البتہ ہم بھی کہہ دیں، مثل ھذا اس قرآن کا مثل، یعنی یہ جو قصے بیان کر رہا ہے یہ قصے ہم بھی بیان کر دیں، لیکن ہم نہیں چاہتے۔ مثل ھذا مثل مانا اس قرآن، مثل مانا جیسا، ھذا اس قرآن، ھذا سے مراد قرآن ہے، یعنی اس قرآن جیسا قصے ہم بھی بیان کر دیں۔ ان نہیں، ان بمانا نہیں، ھذا مانا یہ قرآن، الا بمانا مگر، اساطیر بمانا قصے کہانیاں، اساطیر بمانا قصے کہانیاں، کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر قصے کہانیاں ہیں اولین پہلے لوگوں کی۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر آپ حق پہ ہے اور ہم ناحق ہے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، اگر ہم ناحق ہے اور ہم غلط پہ ہے تو ہمارے اوپر پھر بارش ہو جائے پتھروں کی، یعنی ہمارے اوپر اللہ کا کیا آ جائے، عذاب آ جائے۔ تو اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ لانے کی دو وجوہات ذکر کی، وہ اگلی آیت میں بتاؤں گا،
اس آیت میں صرف اتنا یاد رکھو کہ اس آیت میں کفار اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم غلط پہ ہیں تو ہمارے اوپر کیا لاؤ؟ اپنا عذاب لاؤ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہا ان کفار نے اے اللہ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ قرآن حق ہے یا یہ دین حق ہے، مِنْ عِنْدِكَ آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا تو برسا دے ہمارے اوپر، حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے پتھر، یعنی یہ قرآن آپ کی طرف سے حق ہے اور ہم اس قرآن کو نہیں مانتے تو پھر آپ آسمان سے ہمارے اوپر کیا کر دے؟ پتھر برسا دے، یعنی عذاب لا دے۔ اب ائتنا بعذاب علیم، یا لے آ ہماری طرف کوئی دردناک عذاب، یعنی ہمارے اوپر دردناک عذاب لیا۔ وہ اس بمانا جب، قالو مانا کہا ان کفار نے، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا اگر ہے یہ، ھذا مانا قرآن، هو الحق حق، من عندک آپ کی طرف سے، فامطر، امطر بمانا برسا دے، امطر بمانا برسا دے، علینا ہمارے اوپر، حجارتن بمانا پتھر، حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، اوئتنا یا لے آ، اوئتنا یا لے آ، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ اب اگلی اس آنے والی آیت میں اللہ رب العزت ان کے اس سوال کا دو جوابات دے رہے ہیں کہ یہ عذاب مانگ رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں لا رہا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو وجوہات بیان کی کفار کے اوپر عذاب نہ لانے کی۔ پہلی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک موجود ہے اس وقت تک اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب نہیں لائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب لاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو اس بستی سے کیا کرتا ہے؟ نکال لیتا ہے، جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر، ان کے قوم کے اوپر جب عذاب آتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے کیا کرتے تھے؟ وہاں سے نکال لیتے تھے۔ اور چونکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں لاتا تھا، نمبر ایک۔ اور دوسری وجہ، وہم یستغفرون، کہ مکے کے اندر کچھ ایسے مسلمان موجود تھے کہ جو جنہوں نے ہجرت نہیں کیا تھا مدینے کی طرف، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں ان مسلمانوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں لاتا۔ یہ دو وجوہات تھیں ان کے اوپر عذاب نہ لانے کی۔ وما كان الله ليعذبهم، اور ہرگز عذاب نہیں لائے گا ان پر اللہ تعالیٰ، وانت فیہم، اور آپ ان میں موجود ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان میں موجود ہے تو ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ یا وما كان الله، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ليعذبهم، کہ عذاب دے ان کو، وانت فیہم، اور آپ ان میں کیا ہو؟ موجود ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما كان الله، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، معذبهم، ان کو عذاب دینے والا، وهم يستغفرون، اس حال میں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، یعنی ان میں چند جو مسلمان تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ استغفار کر رہے تھے۔ یہ دو وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نہیں لایا۔ وما كان الله، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ليعذبهم، کہ ان کو کیا دے؟ عذاب دے، وانت فیہم، اور آپ ان میں کیا ہو؟ موجود ہو، یعنی آپ جب تک موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں لائے گا۔ ایک وجہ، وما كان الله، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، معذبهم، ان کو عذاب دینے والا، وہ ہم، اور بے شک وہ، یعنی وہ جو مسلمان مکے میں رہ چکے تھے، یستغفرون، استغفار کر رہے ہیں۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه، اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل بھی چکے ہیں، مدینہ آ بھی چکے ہیں، اور اس کے باوجود کفار جو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے یعنی بیت اللہ سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، تو اب ان کے اوپر عذاب نہ لانے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے۔ اس وجہ سے اب ان کے اوپر عذاب کیا ہونا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر مکے کے طرف آئے عمرے کی نیت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو
روکا اور واپس جانے پر مجبور کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرنے نہ دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے روکا، اور پھر 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے ذریعے کفار کو ذلیل و خوار کیا اور رسوا کیا، ان کے اوپر عذاب لایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے روک رہے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اب ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ وما لهم، اور کیا ہے ان کفار کے لیے، اللہ یعذبهم اللہ، کہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب، وهم یصدون، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وما كانوا اولیاءہ، اور وہ کفار اس مسجد حرام کے متولی بھی نہیں، یعنی مسجد حرام کے حقدار بھی نہیں ہے کفار۔ مسجد حرام کے حقدار کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہے اس مسجد حرام کے متولی اور حقدار الا المتقون، مگر متقین لوگ، ولیکن اکثرهم، لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے بھی روک رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ مسجد حرام کے حقدار بھی نہیں ہے، تو اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یعنی اب ایسی کوئی وجہ نہیں باقی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اب رک جائے، اور اسی وجہ سے پھر 8 ہجری میں جو ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ذریعے کفار کو کیا تھا؟ رسوا کیا تھا فتح مکہ کے ذریعے۔ لفظی ترجمہ، وما لہم، اور کیا ہے ان کفار کے لیے، وما لہم، اور کیا ہے ان کفار کے لیے، اللہ یعذبہم، کہ نہ دے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب، یعنی اب ایسے کیا وجہ باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، وہم یصدون، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، وما كانوا اولیاءہ، اور وہ کفار اس مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہے، حقدار بھی نہیں ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہے اس مسجد حرام کے متولی اور حقدار الا المتقون، مگر متقین لوگ، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہے، وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کوئی انفارمیشن مل رہی ہے، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیج کو فالو کریں۔